سردار عتیق احمد خان MLA صدر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موقع پر بات کرنے کا موقع مہیا کیا۔ میں آپ کی وسادت سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع کی مناسبت سے آزاد کشمیر کے دورے کا فیصلہ کیا اور اسمبلی کو ایڈریس کرنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ میں ایجنڈے پر G20 کے حوالے سے یہ سارا چونکہ موضوع آج وہی ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے صرف ایک نقطہ وضاحت پر ایک بات مختصر سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس نے گزشتہ 2 سال سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ مختلف حیثیت میں قائم رکھی ہے۔ انتخابات سے لے کر اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ ہم PTI کے ساتھ رہے، پہلی حکومت میں بھی سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کی حکومت میں، سردار تنویر الیاس صاحب کی حکومت میں، اور اس سے لے کر اس وقت تک، حتیٰ کہ جو تبدیلی آئی ہے اس کا حصہ بھی مسلم کانفرنس نہیں بنی۔ حالانکہ موجودہ وزیر اعظم اور قائد ایوان چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ تعلقات کا تقاضا تھا کہ اس میں شامل ہوا جائے، اور ان کی اہلیت اور صلاحیت کا بھی تقاضا تھا کہ ان کا ساتھ دیا جائے، لیکن ہم اپنے اصولی موقف پر قائم رہے۔ الیکشن میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، مسلم کانفرنس کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری بات اپنی جگہ ہے، لیکن ہم اپنی مورل کمٹمنٹ پوری کرتے رہے تا وقت کہ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات ہو گئے۔ 9 مئی کے واقعات میں پاکستان کی ساری سیاست کا نقشہ تبدیل کر دیا، اور اس کے اثرات یقیناً آزاد کشمیر پر بھی ہوئے۔ 9 مئی کے بعد پھر ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اپنا وہ سفر اس طرح جاری رکھتے، اور ہم نے وہ پوزیشن پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب تشریف لائے اور باقی احباب تشریف لائے، تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو سفر ہے اس کو اس طرح جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس کے لیے میں وضاحت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مسلم کانفرنس ایک اصولی موقف رکھتی ہے، 90 سال پرانی جماعت ہے، کسی حکومت کے نتیجے میں نہیں بنی، جماعت پہلے بنی ہے، اس کے بعد اس نے اسمبلی بنائی ہے، اس کے بعد اس نے حکومت بنائی ہے، اس کے بعد اس نے ملک آزاد کروایا ہے، پھر آئین دیا ہے، دستور دیا ہے، جمہوریت دی ہے۔ تو اس لیے مسلم کانفرنس کا اپنا ایک تسلسل ہے، اس کو قائم رکھنے کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، G20 کے حوالے سے اور جو کانفرنس ہے اس کے حوالے سے میں کچھ زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم وزیر خارجہ سے بات سننا چاہیں گے، صدر آزاد کشمیر سے بات سننا چاہیں گے۔ میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر خارجہ کا جو بلاول بھٹو صاحب کا جو ہندوستان کا دورہ تھا وہ بہت کامیاب دورہ تھا۔ میں اس پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ کشمیر کے اوپر ایک مایوسی چھائی ہوئی تھی، اور کشمیر کے اوپر جو کچھ ہوا یہ راتوں رات نہیں ہوا، کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا۔ اپنے 2 انتخابات میں نریندر مودی نے جو ایجنڈا دیا 35A کے حوالے سے، 370 کے حوالے سے، اس کو پورا کیا، اور ہمارے پاس بڑا ٹائم تھا کہ ہم پاکستان میں کچھ نہ کچھ کرتے، لیکن بدقسمتی سے، گلے شکوے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو پریمپٹیو میجر لینا چاہیے، ہمیں تو پیش بندی کرنی چاہیے، ہمیں پرو ایکٹیو پالیسیز قائم رکھنی چاہیے، بجائے اس کے ہم ری ایکٹیو پالیسی کہ ہندوستان کو انیشیٹو لے اور ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع کریں۔ لیکن 2-3 باتیں اس عرصے میں جو ہوئیں، ایک یہ کہ آرمی چیف نے کاکول میں جو تقریر کی اس سے بہت سارے شکوک و شبہات دور ہوئے، اور پہلی مرتبہ پتہ لگا کہ فوجی ادارہ اپنے پاؤں پر اسی جگہ کھڑا ہے جہاں روز اول سے کشمیر کی قومی پالیسی موجود تھی، ورنہ اس کے بارے میں بے حد شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر بلاول بھٹو صاحب نے دورے کے دوران 2-3 باتیں جو وہاں کی وہ بھی بڑی، کیونکہ یہ سیاسی کارکنان ہیں ساری جماعتوں کے، یہ ہاؤس ہے منتخب لوگوں کا، تو اس میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے یہ کہا کہ وہ 2 طرفہ تعلقات کے لیے ہندوستان کا دورہ نہیں کر رہے۔ یہ بڑی باریک بات ہے اور بڑا فرق ہے ان 2 باتوں میں۔ انہوں نے کہا میں شنگھائی کانفرنس کے لیے آیا ہوں، نمبر 1، اور نمبر 2 انہوں نے کہا کہ کشمیر پر بات چیت 5 اگست 2019 کے واقعات سے اس کو ٹھیک کیے بغیر کشمیر پر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت تھی، اور پاکستان کی فورن پالیسی میں دیکھیے کشمیر کے اوپر ایک مستقل پالیسی چاہیے، کشمیر کے اوپر نیشنل کنسنسس چاہیے، کشمیر کے اوپر قومی کنسنسس موجود ہے، انفرادی طور پر موجود ہے، لیکن اسے ایک قومی کشمیر پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے دوست اور دشمن سمجھیں، ہم 80s میں 90s میں لیٹ 90s میں دنیا میں کانفرنسز میں جاتے رہے،
جنیوا میں جاتے رہے، دنیا بھر میں جاتے رہے، ہمارے بہت سارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے جاتے رہے، اس وقت ہم OIC ممالک کے رویے کو دیکھتے تھے، وہ بالکل مختلف تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم نے ہندوستان کے ساتھ غیر مشروط تعلقات کی بات کرنا شروع کر دی، غیر مشروط تجارت کی بات کرنا شروع کر دی، تو دنیا ہماری لڑائی نہیں لڑ سکتی. ہم اگر کسی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر دنیا ہمارا ساتھ ضرور دے سکتی ہے. آج میں مبارکباد دیتا ہوں حکومت پاکستان کو بھی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کو اور ان کے تسلط سے ساری قیادت کو کہ آج چین نے کھل کر آپ کا ساتھ دیا ہے. پہلا میسج تو یہی مل گیا تھا کہ چین کا اور پاکستان کے وزرائے خارجہ ایک ہی جہاز میں اکٹھے پاکستان کی طرف سفر کر رہے ہیں. دوسرا میسج مل گیا تھا کہ افغانستان کا وزیر خارجہ، پاکستان کا وزیر خارجہ اور چین کا وزیر خارجہ پاکستان میں بیٹھ کر اس علاقائی سلامتی کے معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں. بہت واضح، بہت بڑی پیش رفت ہے، لیکن اس پیش رفت کو جناب اسپیکر فالو اپ کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی ضرورت ہے. اس پر جس طرح سے رحیم صاحب نے بات کی، سردار لقیو خان نیج صاحب نے بات کی، اسے ہمیں کوئی اعتماد بد اعتمادی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کشمیر کا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے کا بھی تھوڑا بہت سمجھ ہے، ابھی اللہ کے فضل سے سمجھ ہے. پاکستان پر پورا اعتماد ہے، پاکستانی قوم پر اعتماد ہے، اداروں پر اعتماد ہے. لیکن اگر اس معاملے میں یہ چونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں جو خراب ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی کسی کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک آدمی کا قصور ہے، کسی ایک گروہ کا قصور ہے. ایسا کچھ نہیں ہے جناب اسپیکر. یہ سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز، کوئی دانستہ ذمہ دار ہے یا نادانستہ ذمہ دار ہے، کم ذمہ دار ہے یا زیادہ ذمہ دار ہے. کسی نے اہمیت نہیں دی ہوگی، کسی نے وقت پہ فیصلے نہیں کیے ہوں گے، کسی نے سوچا نہیں ہوگا، کسی نے بے اتنائی کا مظاہرہ کیا ہوگا، لیکن تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان کے موجودہ ذمہ دار ہیں. ان حالات کو راتوں رات ٹھیک کیا جا سکتا ہے، 2 4 6 مہینے کی ایفرٹ میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے. UNDP نے سروے کیا ہے جناب اسپیکر، اور میں آپ کے توسط سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے سروے کر کے بتایا ہے کہ پاکستان میں مراد کے زمرے میں $17 بلین سالانہ خرچ ہوتے ہیں. $17 بلین. ہم UAE جیسے ہمدرد ملک سے $1 بلین مانگ کر گزارا کرتے ہیں. $17 ارب ہم جو ہے پرکس اور پریولیجز پہ خرچ کرتے ہیں. یہ اگلے جون کے اس بجٹ میں آپ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں تو پاکستان کو $17 بلین جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. $6 بلین جناب اسپیکر ہم ٹافیاں، چاکلیٹ، پرفیوم، سگریٹ، سگار اور میک اپ کے سامان پر خرچ کرتے ہیں. یہ $23 بلین بنتا ہے. تو کون سے معاشی مسائل ہیں جن کے لیے ہمیں فرانس اور جرمنی سے ماہرین منگوا کے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گھر کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو کانفرنس ہے، یہ کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان یہ کانفرنس جن مقاصد کے لیے کر رہا تھا اس میں وہ ایکسپوز ہو گیا، بے نقاب ہو گیا. کشمیریوں کی 6 لاکھ شہدائے کشمیر کا خون جو ہے وہ رنگ لایا ہے کہ ہندوستان، چین جیسا ملک، مصر جیسا ملک. دیکھیے ہندوستان کے بہت تعلقات ہیں، لیکن مصر نے وہاں پر انہیں مندر بنانے کی اجازت نہیں دی. ہندوستان کے بہت تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن اسرائیل نے مندر بنانے کی اجازت نہیں دی. عرب ملکوں نے دے دی، مسلمان ملکوں نے دے دی، لیکن اسرائیل نے انکار کر دیا کہ ہندوستان اپنا وہاں مندر قائم نہیں کر سکتا. تو ہندوستان دنیا میں آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اور یہ جو متنازع علاقہ ہے اس کی آبادی کا تناسب بگاڑا جا رہا ہے. 10 لاکھ فوج وہاں موجود ہے. اور جو لوگ آج ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چین کا، ترکی کا، مصر کا، باقی ممالک کا، لیکن جو لوگ جا بھی رہے ہیں، برطانیہ کا میں دیکھ رہا تھا، وہ جا رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. جو ممالک جا بھی رہے ہیں، شامل بھی ہو رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں، وہ بھی آج ہندوستان کے کشمیر کے اوپر اس تنازع کی حیثیت کو متنازع حیثیت میں دیکھ رہے ہیں. اس لیے پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے، بہترین موقع ہے کہ ہندوستان کو مزید جو ہے وہ تنہا کرنے کی کوشش کی جائے. اور پاکستان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں ایران کے ساتھ معاملات آپ کے بہتر ہو رہے ہیں، روس کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، چین کی مدد سے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. پیسیفک سارا ایریا جو ہے، ریجن جو ہے، اس میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے. تو آنے والا وقت جو ہے وہ بہت پریشانی کا وقت نہیں ہے. اگر تھوڑی سی دانش مندی سے کام لیا جائے تو چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو G20 کانفرنس اپنے مقاصد میں اپنے انجام تک پہنچنے سے پہلے ناکام ہو گئی. ان کا خیال یہ تھا کہ 3 4 بڑے شعبہ جات میں منسٹریل کانفرنسز کریں گے،
اور اس کے بعد پھر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی وہاں کانفرنس کریں گے اور دنیا کو بھی بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے کرناٹک کے نتائج بھی سامنے آ گئے. باقی ریاستوں کے اندر بھی خالصتان کی تحریک جو ہے وہ بھی اپنے عروج پر. جناب اسپیکر میں ختم کروں, ایک آدھ منٹ میں ختم کروں, آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں. ویسے بھی آپ کو اسپیکر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسا تیز وقار آدمی یہاں موجود ہے, تو اس لیے ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی, تو میں آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہندوستان کے حالات ہیں اس میں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. دو باتیں میں بطور تجویز کے کہتا ہوں. ہندوستان جو ہے وہ ڈیموگرافک کمپلیکشن چینج کر رہا ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کا, اور غیر کشمیریوں کو لا کے باہر سے آباد کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم آزاد کشمیر کی آبادی کا ڈیٹا بیس کریں, گلگت کی آبادی کا ڈیٹا بیس کریں, گلگت بلتستان کا, پاکستان میں مہاجرین جموں و کشمیر کی آبادی کا ڈیٹا بیس کریں, کشمیری ڈائسپورا کا ڈیٹا بیس کریں, اور ہم جینون جو مادر پدر کشمیری ہیں ان کا ڈیٹا بیس تیار رکھیں کہ اگر کسی وقت ایسی سچویشن بنتی ہے. اگر دیکھیے G20 کانفرنس میں راتوں رات دنیا کے اتنے طاقتور ممالک پول آؤٹ کر سکتے ہیں, تو کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان مزید طاقتور ہو جائے. ایسا حقیقت بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ حقائق تبدیل ہوتے رہتے ہیں. میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ حقائق تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ہم طاقتور ہو سکتے ہیں, ہندوستان کمزور ہو سکتا ہے, ہم اس اسباب رائے کی میز پر جا سکتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس اپنا گھر کی ساری قوت جو ہے وہ اسٹرینتھ انٹیکٹ ہونی چاہیے. تو میں اسی پر ایک بات پھر چھوڑا جائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشین ریجن کے لیے بلاول بھٹو صاحب محترم, آپ اس تجویز پر غور کریں, اپنے کولیشن پارٹنر سے پوچھیں, پالیسی میکر سے پوچھیں, مشورہ کریں کہ ایک فل ٹائم ڈپٹی فورن منسٹر ہونا چاہیے جو 24 گھنٹے ہندوستان کی سازشوں کا اور اس ساؤتھ ایشین ریجن کا, سارک ریجن کا, اور یہ جو علاقائی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مستقبل کے, ان پر ان کا جائزہ لے سکے. ہماری تمام تر نیک خواہشات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہم پوری طرح پر امید ہیں کہ اتنی بڑی قربانیاں, یہ نظام فطرت کے, دس از اگینسٹ دی لا آف نیچر, یہ نظام قدرت کے خلاف ہے کہ 6 لاکھ قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ قربانیاں رنگ لائیں گی, ریاست جموں و کشمیر آزاد ہوگی, ساری ریاست پاکستان کے ساتھ علاق کرے گی, اور پاکستان اپنی جغرافیائی اور دفاعی سرحدات میں ایک طاقتور اور مکمل ملک بنے گا. کشمیر بنے گا پاکستان پائندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ سردار عتیق خان صاحب.